السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. گزشتہ سبق میں ہم نے بحمد اللہ تعالی و توفیقہ بفضل اللہ تعالی و برحمتہ توحید کی فضیلت کو پڑھا اور یہ کہ اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں باذن اللہ عز و جل ہم اسی چیپٹر نمبر 1 کی آخری 3 احادیث مبارکہ پڑھیں گے جو کہ توحید کی فضیلت کے اوپر مشتمل ہے، توحید کی فضیلت کے اوپر مشتمل ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان باتوں کو پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، خوش دلی کے ساتھ پڑھیں اور شوق اور جذبے کے ساتھ پڑھیں، اور ان کا علم، ان کی معرفت حاصل کر کے دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں، کیونکہ یہ فطروں کا دورہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور شرک کی بھرمار ہے۔ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ توحید اساس ہے، توحید بنیاد ہے، اور اگر توحید نہ ہو اور توحید کی جگہ پر شرک آ جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 18 پیغمبروں کے نام لے کر یہ بات بیان کی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے بھی کوئی شرک کرے تو ہم اس کے عمل ضائع کر دیں۔ حالانکہ دیکھیں نبی شرک نہیں کرتے، نبی شرک نہیں کرتے، نبی تو شرک کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیوں کا نام لے کر یہ قانون اس لیے بیان کیا کہ میرا یہ قانون اتنا سخت ہے کہ اس میں میں نے کسی کے لیے کوئی لچک، کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اگر کسی کے لیے کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے نبیوں کے لیے ہوتی، تو جب نبیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کوئی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ بات یاد کر لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا میں حدیث مبارکہ کی صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے، پھر اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے، نمبر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعد از قرآن صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عتبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کے سامنے کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 28 کے اوپر، صحیحین میں عتبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اور اس کتاب کا ایک میزہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں احادیث مبارکہ کی تخریج بھی کر دی گئی۔ یہ دیکھیں آپ، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب المساجد فی البیوت حدیث نمبر 425، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 263 کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ اب آئیے اس کے ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں۔ فا کا مطلب ہے پس، ان بلا شبہ یقیناً بے شک، اللہ سبحانہ و تعالی نے حرم حرام کر دیا، حرم حرام کر دیا، علی الناری آگ پر، نار آگ کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد جہنم کی آگ ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ سبحانہ و تعالی دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، لیکن شرط کیا ہے
یبتغی بذالک وجہ اللہ. ابتغا یبتغی ابتغان باب افتعال ہے. یبتغی طلب کرے وہ، چاہے وہ، بذالک اس کے ساتھ، وجہ اللہ چہرہ اللہ سبحانہ و تعالی کا، رضامندی اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے توحید کی کہ جو شخص سچے دل سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ نفیا و اثباتا. نفیا و اثباتا کیا مطلب ہے نفیا و اثباتا کا؟ نفیا کا مطلب ہے نفی کرنا، انکار کرنا. لا الہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، جتنے بھی کوافرہ ہے، فراعنہ ہے، طواغیت ہے، ان کا انکار کیا جائے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جس کی اللہ کے سوا پوجا پاٹ پرستش تعظیم کی جائے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لا الہ میں پہلے نفی ہے، الا اللہ پھر یہ اقرار ہے، اثبات ہے. تو پہلے انکار ہے، پھر اس کے بعد اثبات ہے، اقرار ہے. اور سچے دل سے کہے یبتغی بذالک وجہ اللہ کہ اللہ راضی ہو جائے. جب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسے مخلوق میں سے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ بے شک وقت کی کوئی بڑی شخصیت ہو یا چھوٹی شخصیت ہو. جس طرح کہ آپ دیکھ لیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، پاش پاش کر دیتے ہیں، قوم کی مخالفت موہ لے لیتے ہیں، وقت کی حکومت ان کے خلاف ہے، وقت کا حکمران ان کے خلاف ہے، وقت کا بادشاہ ان کے خلاف ہے، قوم ان کے خلاف ہے، باپ سگا باپ ان کے خلاف ہے، برادری ان کے خلاف ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مد نظر کیا بات تھی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو نا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، پھر انسان کو کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ لیں یہ بہت بڑی بات ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے. لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ 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 اللہ. ایک مثال تو میں نے آپ کو اللہ کی توفیق سے دی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی ناراض ہوا مخلوقات میں سے انہوں نے اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی. قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یہ ایک مثال ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. دوسری مثال قرآن مجید ہی سے اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ عصا اصلی اژدہے کا روپ دھار لیتا ہے، اور جو جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر وہاں فرعون کے دربار میں جمع ہوئے تھے، ان کے نقلی مقلی جو سانپ تھے انہیں ہڑپ کر جاتا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس لیے کہ اس دور کے سب سے بہترین اور ماہر ترین جادوگر وہاں پر جمع تھے. یوں کہہ لیجئے کہ ان سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا وہاں پر، یعنی استادوں کے استاد جنہیں کہا جاتا ہے نا، وہ موجود تھے وہاں پر. تو جب انہوں نے وہ چیز دیکھی تو پکار اٹھے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس پر اللہ کے سوا کوئی اور قدرت نہیں رکھتا، اللہ کے سوا اس کے اوپر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ سب کے سب قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدہ ریز ہو گئے، سر بسجود ہو گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون، رب العالمین جو ہے وہ تو فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، فرعون کہا کرتا تھا کہ میں بھی رب العالمین ہوں. تو وہاں پر انہوں نے پھر وضاحت کی کہ رب العالمین فرعون نہیں ہے بلکہ رب العالمین کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا پروردگار، وہ رب العالمین ہے. تو جب ایسا ہوا تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا.
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ کے کھجور کے درخت پہ تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا، اور میں تمہیں بدترین سخت ترین سزائیں دوں گا. تو اس موقع پر آپ غور کیجئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جو مؤمن ہوئے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ان سب نے کہا کہ تو نے جو فیصلہ کرنا ہے تو کر، تیرے سارے فیصلے دنیا میں. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. تو صرف دنیا میں فیصلے کر سکتا ہے، لیکن وہ پروردگار اللہ رب العالمین جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اس کی روشن نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں، وہ رب العالمین ہی وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور عن قریب مرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین ہی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. لہذا تو نے دنیا میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر. ہم کسی بھی صورت ایمان اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم کسی بھی صورت اللہ رب العالمین سے بے وفائی کرنے والے نہیں. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور آج تک جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا، وہ جو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، اللہ رب العالمین وہ بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے. ہم سچے دل سے اللہ پر ایمان لا چکے، ہم سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکے، اس دعوت کو قبول کر چکے. اب کسی بھی صورت ہم اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ ہے یبتغی بذالک وجہ اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے یبتغی بذالک وجہ اللہ، کہ زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ تو دل اس کی گواہی دے، اور انسان کے اعضاء و جوارح، انسان کا پورا جسم، پورا بدن اس کے مطابق ہو، اس کے سانچے میں ڈھل جائے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ قیامت کے دن دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے. انه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى. قیامت کے دن جو شخص اپنے پروردگار کے پاس اس حال میں آیا کہ وہ مجرم ہوا، انه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں پر نہ اسے موت آئے گی نہ وہاں پر اسے زندگی نصیب ہوگی. اور دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. جو مومن آئے گا اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو انہی کے لیے درجات کی بلندی بھی ہے، بلند درجات ہے، اور انہی کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. اور یہی بدلہ ہے اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے. یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ. منافقت نہیں ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے. منافقت کیا ہے؟ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بین بین رہتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو کھل کر وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں، نہ تو کھل کے وہ کافروں کی طرف جاتے، درمیان میں رہتے ہیں. بس وہ اپنے مفادات کے
پجاری ہوتے ہیں، ان کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. اگر ان کو فائدہ نظر آتا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب انہیں فائدہ نظر آتا ہے کافروں کے ساتھ تو وہ کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کو بھی خوش رکھتے ہیں، ان کو بھی خوش رکھتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ان مسلمانوں سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو انہیں بے وقوف بنا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مذاق اور استہزاء کا جو وبال ہے انہی پر لوٹا دیتا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہے، دوسرے رکوع پر مشتمل 13 آیات ہے سورۃ البقرہ کی. اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، اتنا خطرناک ٹولہ ہے یہ منافقوں کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں صرف 4 آیات میں اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، 4 آیات میں. پھر اس کے بعد اہل کفر کے بارے میں ذکر کیا تو صرف 2 آیتوں میں. لیکن جب منافقوں کی باری آئی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا تذکرہ 13 آیتوں میں فرمایا. 13 آیتوں میں. اتنے خطرناک لوگ ہیں. تو جو ان کی صفات ہیں ان کو جاننا اور پہچاننا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو دل سے کہنا، کیا کہنا؟ دل سے کہنا لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں آپ، مدینہ طیبہ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے نہیں کیا. لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کا سردار عبداللہ بن ابی مرا، فوت ہوا، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کافر مشرک کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھا سکتے نا. آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے تو کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے نا، اس کی پڑھائیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنے والا ہوگا. تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اور جب آپ نماز جنازہ پڑھاتے تو رقت آمیز دعائیں منگواتے. ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک نماز جنازہ میں شریک ہوا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ میں اتنی پیاری اور خوبصورت رقت آمیز دعائیں منگوائی کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش جنازہ میرا ہوتا اور یہ ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے منگواتے. اور پھر اس کا نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ. اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. پھر جب اس کو قبر میں اتارنے کی باری آئی، قبر میں دفنانے کا مرحلہ آیا، تو اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا مبارک اتار کر دیں، اور برکت کے لیے کہ شاید میرے والد کو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے، اس کے کفن میں آپ کا کرتا مبارک شامل کر دیا جائے. یہ بھی ہو گیا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا اور اس کے کفن میں شامل کر دیا گیا. یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن غور کیجئے اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ نے انہیں معاف نہیں کرنا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اب دیکھیں وہ تو یہ کہتے تھے بلکہ قسمیں اٹھا اٹھا کر ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے سچے دل سے ایمان اسلام قبول نہیں کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار جب انہوں نے سچے دل سے نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کے ایمان اور اسلام کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں.
لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار سمجھ کر کرنا ہے، اور جو اس کے تقاضے ہیں نفیاً و اثباتاً انہیں بجا لانا ہے، اور جو اس کی شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ شرطیں بھی پوری کرنی ہے۔ اور شرط کی اہمیت یاد رکھیے، شرط کی اہمیت اس طرح ہے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کی اہمیت ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور لمبا قیام کرتے ہیں، لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، رو رو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور رو رو کر رکوع میں، سجود میں، تشہد میں دعائیں مانگتے ہیں، خوب آنسو بہاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز آپ پڑھتے ہیں بغیر وضو کے، تو وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ جب آپ نے شرط پوری نہیں کی تو آپ کی نماز، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم واضح کیا، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، آپ کی نماز اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جو وضو شرط تھا نماز کے لیے وہ شرط آپ نے پوری نہیں کی۔ تو لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے، مسلمان کی خواتین کو یاد ہونی چاہیے، مسلمان کے بوڑھوں بزرگوں کو یاد ہونی چاہیے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ یاد کرے، کیونکہ یہ سب سے پہلا بنیادی ضروری علم ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو علم حاصل کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ پتہ چلا آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے، دریا کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ بظاہر کہنے کو یہ ایک جملہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے یبتغی بذالک وجہ اللہ، رضائے الہی کی نیت سے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فإن اللہ حرم علی النار، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ بظاہر کہنے کو ایک جملہ ہے، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سارا علم کا سمندر ملے گا۔ پھر اسی طرح غور کیجئے، آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کون ہے؟ یہ فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکمران ہے، حد درجہ ظالم تھا، اور اسے فرعون کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ایمان لے آئی تھی، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ مثال بیان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کے لیے، نمونے کے طور پہ کہا کہ ایک عورت وہ بھی تھی جو کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے۔ جب وہ ایمان لے آئی، فرعون کو پتا چلا تو فرعون نے اسے سزائیں دینا شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو اخیر ہو گئی، اس نے کہا کہ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گاڑ دو، اور پھر اس کے بعد بھاری بھر چٹان ہوا پتھر اٹھا کر اس کے سینے پر پھینک کر اسے کچلنے کا جب حکم دیا جا رہا تھا تو اس سے پہلے ہی وہ مسکرا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین پردے ہٹا کر جنت ان کے سامنے کر دیتے، وہ جنت کی نعمتیں دیکھتی، جنت میں اپنا محل دیکھتی تو مسکراتی، اللہ اکبر، مسکراتی، ہنستی۔ فرعون غصے سے مارے غیظ و غضب کے نڈھال ہو گیا، بے حال ہو گیا، اور اس کے غصے میں غیظ و غضب میں شدید اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ باری بھر چٹان نما پتھر پھینک کر
اس اللہ کی بندی کے جسم کو کچل دیا جاتا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے موت کے فرشتے کو حکم دیا اور وہ گئے اور انہوں نے آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح انہیں ایمان کی حالت میں رکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اپنے پاس بلا لیا. سیدہ سمیہ علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب یہ پورا خاندان ایمان اسلام قبول کر لیتا ہے اور سچے دل سے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا سچے دل سے، تو اس وقت کا جو فرعون تھا مکہ مکرمہ میں ابو جہل عمر بن ہشام، اس کو پتہ چلا، اس نے کیا کیا، اس نے ان سب کو تپتی دھوپ میں باندھنے کا حکم دے دیا، ننگی زمین کے اوپر انہیں لٹا دیا گیا اور سخت سے سخت سزائیں دی جاتی رہی، حتیٰ کہ آخری مرتبہ حد ہو گئی مخالف سمت میں. سیدہ سمیہ علیہ السلام جو کہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ایمان اسلام کی خاطر ان کے اوپر آزمائش آئی، لیکن چونکہ انہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا، اس لیے وہ ثابت قدم رہی. انہوں نے استقامت اختیار کی اور وہ ثابت قدم رہی. پھر ان کی ایک ٹانگ کو دائیں جانب اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا اور دوسری ٹانگ کو بائیں جانب اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد ابو جہل آیا اور کہا کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آتی ہو؟ کیا تم دین محمد سے بے وفائی کرتی ہو؟ تو جب اس اللہ کی بندی نے انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ابو جہل کے منہ کے اوپر تھوک پھینکا، تو اس کے غصے میں اضافہ ہوا اور اس نے نیزہ پکڑ کے سیدہ سمیہ علیہ السلام کی اندام نہانی میں مارا، اور اس کے بعد مخالف سمت اونٹوں کو دوڑا دیا گیا. تصور کیجئے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. اسی طرح سیدنا خبیب علیہ السلام کا واقعہ، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی انہوں نے. اسی طرح عبداللہ بن حذافہ السہامی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن حذافہ السہامی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز واقعہ ہے. جب انہیں قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو بھی. تیل کے کڑے کے اندر ایک بہت بڑا کڑایا تھا، بہت بڑا دیگچا تھا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیل جب گرم ہو گیا تو اس میں زندہ انسانوں کو پھینک دیا گیا عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو ڈرانے کے لیے، لیکن یہ ڈرے نہیں. ہاں پھر یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہیں لے جایا جا رہا تھا نا اس میں زندہ پھینکنے کے لیے. تو جب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو سپاہی کہنے لگے بادشاہ سلامت، خوشخبری ہے، لگتا ہے ہمارا قیدی آپ کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا. کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ. لایا گیا. ہاں تم ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو، چھوڑتے ہو اسلام، بے وفائی کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دین محمد سے منہ پھیرتے ہو، منہ موڑتے ہو، بے وفائی کرتے ہو، عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو، ہم تمہیں وزیر بنا دیں گے، ہم تمہاری اپنی بیٹی سے شادی کر دیں گے، ہم تمہیں دولت میں پیسوں میں نہلا دیں گے، ہم دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، تم تیار ہو اسلام چھوڑنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا دائی. کہتے پھر یہ تم رو کیوں رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج میری ایک ہی جان ہے، کاش کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، جسم کے اوپر موجود بالوں کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، لیکن میں دین محمد سے کبھی بے وفائی نہ کرتا. اس نے کہا اچھا کیا تم میرے سر کا بوسہ لینے کے لیے تیار ہو؟ میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو سیدنا عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صرف سر کا بوسہ لینا ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے. بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ صرف مجھے ہی نہیں آزاد کرو گے بلکہ میرے جتنے بھی بھائی مسلمان تمہاری قید میں تم سب کو آزاد کرو گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور تمہارے جتنے بھی مسلمان میری قید میں ہیں میں سب کو رہا کر دوں گا. تو عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کا بوسہ لیا. عبداللہ
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں سارا واقعہ جب انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمان کے اوپر حق ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کا سر چومے، اور میں سب سے پہلے عبداللہ بن حذافہ کا سر چومتا ہوں. یہ ہے سچے دل سے یبتغی بذالک وجہ اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حدیث ہے اس کے اوپر غور کریں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے عرض کیا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز بتائے جس کے ذریعے سے میں آپ کا ذکر کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قل یا موسیٰ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ بار بار کہتے رہو. قال تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے پروردگار یہ کلمہ تو آپ کے سارے بندے پڑھتے اور کہتے ہیں، مجھے کوئی خصوصی وظیفہ بتایا جائے. قال یا موسیٰ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفة ولا الہ الا اللہ فی کفة مالت بہن لا الہ الا اللہ. اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ کلمہ ان سب سے وزنی ہوگا، تو یہ کلمہ ان سب سے کیا ہوگا؟ ان سب سے وزنی ہوگا. یہ ہے فضیلت لا الہ الا اللہ. اسی طرح جامع ترمذی میں حسن سند کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے ثم لقیتنی پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے لا تشرک بی شیئا کہ تو نے میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو لأتیتک بقرابها مغفرة، تو میں اسی قدر مغفرت و بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توحید و سنت کی بیش بہا دولت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے کفر، شرک، بدعات، خرافات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، دین دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ اور جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، جہنمیوں اور دوزخیوں والے فاسد عقائد سے اور بری صفات سے اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.